السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عربک کا کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تو کلمہ جاننے سے پہلے جو ہے لفظ کا جاننا ضروری ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ورڈ، جو کچھ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں ان کو لفظ کہتے ہیں۔ اور اب لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور ایک محمل۔ تو کلمہ مطلب میننگ فل ورڈ، جس سے جو ہمارے زبان سے جو آوازیں نکلتی ہیں اس کا اگر مطلب سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو کلمہ کہیں گے، یا اسی کو موضوع بھی کہتے ہیں۔ اور اگر ہمارے منہ سے جو آوازیں نکل رہی ہیں اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو مہمل یا میننگ لیس ورڈ کہیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل آدمی کہتا ہے کھانا وانا، تو کھانا جو ہے وہ ایک میننگ فل ورڈ ہے، اس وجہ سے اس کو موضوع کہیں گے یا کلمہ کہیں گے۔ اور جو وانا ہے اس کا مطلب کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو محمل کہیں گے۔ اسی طریقے سے پانی وانی، تو پانی جو ہوگا وہ موضوع ہوگا یا کلمہ ہوگا، اور جو وانی آئے گا لفظ وہ محمل ہو جائے گا۔ اب کلمہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، پہلا جو ہے مفرد اور دوسرا جو ہے مرکب۔ مفرد مطلب جو سنگل ورڈ جس سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اور مرکب مطلب جو ہے ایک سے زیادہ ورڈ سے مل کر جو سینٹینس بنتا ہے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی قسمیں آگے آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، اس وقت جو ہے مفرد کی بات کریں گے، کلمہ اور وہ بھی مفرد کلمہ۔ تو مفرد کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم یعنی وہی ناؤن، وہ کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے لکھنؤ، زید، حامد، عزم، عربی میں بات ہو رہی ہے۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جائے، فعل ماضی، فعل حال یا فعل مستقبل۔ جیسے ضربہ، ضربہ مانے مارنا، مارنے کا ایک کام ہو رہا ہے اور یہ ماضی میں کام ہوا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ حرف، حرف جو اپنے آپ میں کوئی مکمل معنی تو نہیں رکھتا ہے، لیکن کسی کلمے سے مل کر اس کے معنی جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ جیسے عربی میں عندہ، عندہ معنی ہوتا ہے پاس، تو کس کے پاس؟ کالج کے پاس، اسکول کے پاس، گھر کے پاس۔ جب تک ہم نہیں کہیں گے تب تک ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ہم نے کہہ دیا عند المریضی، یعنی مریض کے پاس۔ تو اس میں عندہ جو ہے یہ حرف ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسم اور فعل میں ڈفرینس کیا کیا ہے۔ اسم جو ہوتا ہے وہ اسم کے شروع میں جو ہے وہ الف لام آتا ہے، اور فعل کے شروع میں الف لام نہیں آتا ہے۔ دوسرا ڈفرینس یہ ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین آتا ہے، یعنی دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، اور فعل کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے۔ اسم جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ کا قاعدہ آپ لوگ مرکب اضافی میں آگے پڑھیں گے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس میں اسم کے شروع میں حرف جر آتا ہے، جیسے طبیب کے شروع میں لام لگا دیں گے تو للطبیبی، وہ حرف جر ہو جائے گا۔ تو حرف جر کا بھی قاعدہ جو ہے وہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے۔ اور اس کے شروع میں، فعل کے شروع میں لام نہیں آتا ہے، وہ حرف جر نہیں آتا ہے۔ اب پانچواں ڈفرینس یہ ہے کہ اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، اور فعل میں جو ہے وہ زمانہ پایا جائے گا۔ اب ہم تین اگزامپل لکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ پہلا عزم، عزم مطلب بون۔ دوسرا ہے ذہبہ، ذہبہ مانے کھانا۔ اور تیسرا جو ہے وہ للطبیبی۔
ڈاکٹر کے لیے.